8-9 एम्पेयर वो ले रहा होता है, जबकि कस्टमर को پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں سردی کی وہ تو پھر 20 22 پہ چلے جاتے ہیں. 20 پہ رکھ کے جو چلاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے ہمارے جیبوں کے اوپر. السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر. ناظرین، گرمی کی آمد ہے اور پاکستان کا جغرافیائی طور پر زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ گرم ترین ہے، اور گرمی کی آمد کے ساتھ ہی جو پاکستان کے شہری ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں کولر، AC اور دیگر جو الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں جن سے گرمی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان کا استعمال بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ گرمی میں سکون سے رہ سکیں. مگر یہ سکون انہیں میسر نہیں ہوتا، اور جب بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ جنہیں ادا کرنا ایک عام متوسط طبقے کے آدمی کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. بہت سارے گھروں میں گرمیوں میں بجلی کٹ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے؟ مارکیٹ میں ویسے تو انورٹر AC کے نام پر بہت سارے جو برانڈز موجود ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے ان کی جانب سے کہ ہمارے برانڈ کو استعمال کریں تو آپ کے بجلی کی بلوں کی قیمتوں میں 75% کمی ہو جائے گی، 80% کمی ہو جائے گی. اور ماضی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ وہ برانڈ استعمال کیے شہریوں نے، مگر ان کے بل جوں کے توں موجود رہے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک کولنگ ایکسپرٹ نوید احمد سیال موجود ہیں، جو عرصہ 30 سال سے کولنگ کے شعبہ سے منسلک ہیں. مختلف جو الیکٹرک کی کولنگ ڈیوائسز ہیں، AC ہیں، فریج ہیں، تمام حوالوں سے ان کی مینٹیننس، ان کی ریپیئرنگ، ان کی سیل سروس اس شعبے سے منسلک ہیں اور ایک ادارے کے ہیڈ ہیں. تو آج ہم نے انہیں زحمت دی کہ ہم اس حوالے سے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے گرمی میں ٹھنڈک بھی حاصل کر پائیں اور بعد میں بھاری بلوں کی گرمائش سے بھی بچ سکیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں جیسے زیادہ تر علاقہ گرم مرطوب ہے، اور گرمیوں میں خاص طور پر ہمیں AC، کولر اور اس طرح کی ٹھنڈک مہیا کرنے والی الیکٹریکل ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی بجلی کے بلوں میں بڑھتا ہوا مسلسل اضافہ جو ہے وہ ایک عام شہری کی جیبوں پر بہت بھاری ہے. تو اس کے باوجود کہ بہت سارے برانڈز بھی موجود ہیں مگر وہ بجلی کے بل جوں کے توں رہتے ہیں. تو شہریوں کو کون سا برانڈ یا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بجلی کے بھاری بلوں سے بچ سکیں اور یہ ڈیوائسز بھی استعمال کر سکیں؟ ہاں جی عمران بھائی، ایسا ہے کہ میرے یہ 30 سالہ زندگی کی جو تجربات ہیں اس میں جو میں نے محسوس کیا ہے جس سے انسان کو کولنگ بھی میسر ہے، ماحول بھی میسر ہے، اور وہ بجلی کے بلوں سے بھی بچ سکے، وہ سادہ سا طریقہ ہے کہ جو ہمارے AC ہیں، عام AC یہ اپنے انورٹر کے علاوہ ان کی ایک سپیڈ ہوتی ہے. اگر ان کو خاص ٹمپریچر پہ رکھ دیں جس میں انسان کو صرف احساس سے سکون محسوس ہو، تو اس میں جو ہے نا آپ اس پہ رکھ کے نا ایک خاص ٹمپریچر، یعنی کہ عام جو ہے نا جو زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں سردی کی وہ تو پھر 22 25 پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو AC کو نا خاص طور پہ نا 30 یا 28 تک چلانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا باڈی کا ٹمپریچر بھی سیٹ رہے گا، آپ کو راحت محسوس ہوگی، اور بجلی کے بلوں میں نا آپ کو 80% ویسے بچت ہو جائے گی. اچھا. ہاں جی، 80% اس لیے بچت ہو جائے گی جب AC 15 سے 20 منٹ چلتا ہے، کمرے کا ٹمپریچر وہ 20 یا 30 پہ لے کے آتا ہے، اس کے بعد وہ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، 10 سے 15 منٹ ریسٹ کرتا ہے، پھر 10-20 منٹ چلتا ہے. اس کی یعنی کہ آپ نے اگر 4 گھنٹے AC چلایا ہے تو آپ کا وہ 2 سے 2.5 گھنٹے AC چلے گا، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا بچت بھی ہوگی. یہ جو ہم ٹمپریچر 20 پہ رکھ کے یا 20 پہ رکھ کے جو چلاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے ہمارے جیبوں کے اوپر. مزے تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا بیسیکلی نقصان یہ ہے، ایک تو انسان کی باڈی کا ٹمپریچر کافی نیچے چلا جاتا ہے، باہر کا ٹمپریچر اپ ہونے کی وجہ سے باڈی کو نقصانات ہونے کے خدشات، فزیکلی نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی مناسب، اور جیبوں کے اوپر بھی یہ عمل بڑا بھاری پڑتا ہے. تو میرا آپ لوگوں سے مشورہ یہ ہے کہ آپ
کہ آپ اس کو 28 ٹمپریچر پہ رکھیں یا 30 پہ رکھیں تو آپ کا کمرہ بڑا ایک پرسکون ہو جائے گا. اچھا نوید صاحب یہ بتائیے گا، آج کل ہمارے موبائلس کے اوپر بہت سارے اختیارات آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا پرانا اے سی دیکھ کر انورٹر حاصل کریں، یہ کیا، لیکن کوئی پرانا اے سی دے کر انورٹر حاصل کرتا ہے تو کیا اس کی بجلی کی کوئی بچت ہو جاتی ہے یا کیا؟ پہلے تو میں انورٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انورٹر اے سی جو آیا ہے اس کے کمپریسر کی نا مختلف سپیڈیں ہیں. اگر آپ اس کا ٹمپریچر نیچے رکھیں گے 20 پہ رکھیں گے تو اس کا سپیڈ بڑھ جاتی ہے، جس سے یہ جلدی کمرہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن وہ انورٹر آتے آتے نا کافی ٹائم لگا دیتا ہے، یعنی کہ 2 سے 3 گھنٹے تو وہ انورٹر پہ آنے میں لگا دیتا ہے. اور وہ 3 گھنٹے اگر فل ٹم اس پہ چلتا ہے پورے امپیروں پہ تو 8-9 امپیر وہ لے رہا ہوتا ہے، جبکہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. اور 3-4 گھنٹے کے بعد جب وہ انورٹر پہ آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ دوبارہ سپیڈ پکڑ جاتا ہے اور انورٹر پہ وہ دوبارہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ انورٹر ایک بیسیکلی ایک دھوکہ ہے میرے حساب سے. یہ کسٹمر جو ہے نا بس ہماری بھیڑ چال ہے، جب کسی چیز کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بھاگتے چلے جاتے ہیں. انورٹر ٹیکنالوجی اصل میں اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ان کے پارٹس بہت مہنگے ہیں، ان کے فنکشن زیادہ ہیں تو فالٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. ٹیکنیشین کو اپنے گھر کا وہ بنانا پڑتا ہے، گھر کا فرد کے حیثیت سے رکھنا پڑتا ہے، بھائی کسی ٹائم بھی کوئی پرابلم پڑے تو ٹیکنیشین آ جائے. تو عرض یہ ہے کہ اس کو ایک تو انورٹر کو بھی 28 پہ رکھیں گے تو وہ انورٹر والا کام کرتا ہے، ورنہ ادروائز یہ فل امپیروں پہ چلتا ہے. یعنی کہ اگر انورٹر کو ہم 28 یا 30 پر رکھیں تو اس کے انورٹر ہونے کا فائدہ ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ عام اے سی کی طرح ہی ہے. جی بالکل، یہ عام اے سی کی طرح چلتا ہے. اگر آپ 22 پہ رکھیں گے تو یہ عام اے سی سے بھی بعض کا زیادہ کرنٹ لے رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر مٹیریل بہت ہلکا ہے، اور کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ بچت تو زیادہ کر رہا ہے، پیسے اس سے بھی زیادہ کما رہے ہیں، لیکن مٹیریل وہ چیزیں دے نہیں رہے کسٹمر کو. اچھا کسٹمر مسئلہ ہے اب گیسیں اس کے اندر بھی ایسی خطرناک گیسیں بھی یوز کرنے لگ گئے ہیں جو گھر کے لیے بڑی خطرناک ہیں. جیسے اس میں گیس آ رہی ہے 32 گیس ہے، بہت خطرناک ہے، فلیمل گیس ہے، زہریلی گیس ہے. اگر یہ کمرے کے انٹرنل لیکیج ہو جائے تو یہ آدمی کو ختم کر دیتی ہے. اور اگر یہ سپارک ہو جائے، کوئی کسی وجہ سے آگ لگ جائے، جیسے اس کے اوپر اے سی کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے انہوں نے کہ لائٹر یوز نہ کریں، بٹن سوئچ آن نہ کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اتنی احتیاط کے ساتھ اے سی رکھنا، یہ سمجھو بم آپ نے لگایا ہوا ہے، کسی ٹائم بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے. اور یہ ایک تو یہ 32 گیس اور 290 والی گیس، اور یہ گیسیں یوز نہ کرنے والے اے سی نہ لیں، کیونکہ یہ گیسیں انسان کے لیے ویسے خطرناک ہیں گھر میں. دوسری بات یہ ہے کہ انورٹر سے زیادہ بہتر عام اے سی ہے. اگر عام اے سی میں فالٹ کم پڑے گا، آپ کو مسائل کم ہوں گے. اب دیکھیں اگر انورٹر کا اے سی 3 مہینے 4 مہینے بعد اس کے سرکٹ میں پرابلم آتا ہے، کمپنیوں نے ایسے کوڈ لگائے ہوئے ہیں جو عام طور پہ ان کے پارٹس بازار سے ملتے نہیں ہیں. اور کمپنی سے جب آپ لینے جاؤ تو وہ آپ کو کہیں گے 40,000 30,000 35,000 کا جناب آپ کو سرکٹ ملے گا. یعنی کہ جو آپ نے بجلی کی بچت کی انورٹر کے ذریعے، اس سے زیادہ آپ پیسے بھر کے فارغ ہو گئے. ہاں جی، آپ کو ریپیئرنگ کے بعد میں نا آپ کو پریشانی بھی علیحدہ ہوگی، اور ساتھ یہ جناب آپ کو دوبارہ وہ پیسے وصول کر لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جتنی سادگی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اتنا سکون محسوس ہوگا. بجلی کے بلوں میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اور آپ کو طبیعت میں بھی آسانی رہے گی. اچھا نوید صاحب یہ بتائیے گا، آپ گزشتہ 30 سال سے کولنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ کے پاس تو کسٹمر ایسے بھی آتے ہوں گے جو وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی چیز سجیسٹ کریں، ہم تنگ آ چکے ہیں کہ جو کم سے کم جو ہے بجلی کے اخراجات میں بہتر کولنگ دے سکے. تو آپ نے کبھی کوئی اس حوالے سے کوئی چیز دریافت کرنے کی کوشش کی یا کوئی ریسرچ کی یا کچھ ایسا کچھ بنایا؟ کیونکہ آپ عرصہ دراز سے اس بزنس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور شہر میں ایک شہریوں کا ایک بڑا حصہ وہ آپ کے کسٹمر اور آپ کی سروسز سے مستفید ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کی کوئی کہہ لیں کہ اتنے عرصے سے جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، کوئی خاص آپ نے کوئی خدمت سر انجام دی ہو جس کا تذکرہ کرنا چاہیں؟ جی الحمدللہ عمران بھائی، ایسا ہے کہ ہم نے ایک عام اے سی کو نا انورٹر ٹیکنالوجی تو نہیں لگائی اس کو، لیکن ایسا کمپریسر ہے جو
اس کے اندر جو گیس یوز ہوتی ہے انورٹر کے اندر، اس گیس کو یوز کر کے اور کمپریسر اسی کے ساتھ کا لگا کے ہم نے اس کا کرنٹ آدھا کر دیا. آدھے سے مراد یہ کہ عام اے سی ویسے 8.5 9 امپیئر لیتے ہیں، تو یہ 4.5 4 امپیئر کرنٹ لیتا ہے اور ایفیشنسی کولنگ کی سیم رہتی ہے. اچھا. یہ میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ آج کل میں ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا، تو وہ آپ ناظرین کو دکھائے گا. الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہم لگا کے دے رہے ہیں کہ آپ کا عام اے سی ہم جو ہے نا انورٹر کے مقابلے میں بنا کے دے رہے ہیں، اور اس کا خرچہ بھی بہت کم ہے. آپ کے بجلی کے بلوں میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو ایک عام اے سی ہوگا اس کو جو طریقہ کار آپ نے جو اختیار کیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق اس کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے ایک عام اے سی پہ کتنے مزید اخراجات آ جاتے ہیں؟ جی ویسے دیکھیں کہ انورٹر جو ہے نا آج 2.25 لاکھ کا ہو گیا ہے جی. اور اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کتنے امپیئروں میں چلتے ہیں، لیکن میں گارنٹی سے آپ کو چیز دوں گا. الحمدللہ آپ کو صرف 20,000 لگیں گے 1.5 ٹن کے اے سی کے لیے. آپ کا کمپریسر آپ کی گیس میں تبدیل کروں گا، اور پرانا کمپریسر ہم رکھتے ہیں لیکن نیا کمپریسر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ گیس چینج کرتے ہیں. ٹمپریچر آپ کو وہی ملے گا، بجلی کا بل آدھا ہو جائے گا. وہ فزیکلی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ ہم نے اپنے گھروں میں لگائے ہیں، دوستوں کو لگا کے دے رہے ہیں. وہ بڑے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ جس کا 10,000 بل تھا وہ 5,000 پہ آگے 5,000، اور یہ ہے کہ بندہ ریزنیبل طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے بنایا ہے، باقی آپ کو دکھا بھی دیں گے بہت انشاءاللہ خوب. تعالی. جی ناظرین، انورٹر کہنے کو تو جو ہے بجلی کی بچت کا ایک ذریعہ ہے، مگر اگر اس کا تھرموسٹیٹ آپ 20-22 پر رکھیں گے تو یہ عام کسی بھی ونڈو اے سی کے برابر جو ہے یہ بجلی خرچ کرے گا. اور اس کی جو وہ افادیت ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بجلی کے بل کم آئیں گے، وہ کسی طور پر بھی پوری نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر زیادہ تھرموسٹیٹ 30 پر 28 پر رکھ کے آپ نے چلایا ہے، اس کے باوجود اگر اس میں فالٹ آ جاتا ہے تو اس کے پارٹس اس قدر مہنگی ہیں کہ وہ آپ کے بجلی کے بلوں سے زیادہ آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں، کہ اگر اس کا ایک چپ جل جاتی ہے تو وہ 40,000 سے کم نہیں ہے. تو نوید صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ اگر آپ کے ہاں اگر کوئی پرانا اے سی موجود ہے جو چل رہا ہے صحیح کنڈیشن میں، تو اس کا آپ جو ہے نا تھرموسٹیٹ جس طریقے کے کار کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اس کو فکس کر لیں اور اسی پہ چلائیں. فوری طور پر زیادہ کولنگ لینے کی خواہش نہ کریں. یہ خواہش آپ کے بجلی کے بلوں کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور یہ پھر اس گرمی سے کہیں زیادہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی جب بجلی کے بل آئیں گے. آپ کی جیب پہ بھاری بوجھ ہوگا. اس کے علاوہ نوید صاحب نے جو ایک نئی اپنی تحقیق کے مطابق جو ایک چیز کی ہے، اس چیز کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے ایک موڈیفیکیشن کی ہے. آپ کے گھروں میں جو نارمل اے سی چل رہے ہیں اس میں کمپریسر چینج کر کے اور اس میں گیسز کو چینج کر کے ایک موڈیفیکیشن کی ہے کہ اس سے آپ معیاری کولنگ حاصل کر سکیں گے گرمی کے موسم میں، مگر آپ کے بجلی کے بلوں میں حقیقی طور پر 50% کمی ہوگی. اور اس طرح کے بنے ہوئے ان کے موڈیفائڈ اے سی جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پر لگے ہوئے بھی ہیں. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.